ڈاکٹر صاحب کبھی کبھار جو ہے کچھ لوگوں کو وامٹ کے ساتھ جو ہے وہ بلڈ بھی آتا ہے، تو کیا یہ واقعی بڑی ایک میڈیکل ایمرجنسی کی صورت ہے یا پھر کس وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو وامٹنگ ہے اس کے ساتھ بلڈ کتنا آ رہا ہے. بعض دفعہ صرف وامٹنگ آنے کی وجہ سے ہی بعض دفعہ ریچنگ ہوتی ہے، یا جو اندر خوراک کی نالی کی جھلی ہے اس کی تھوڑی وجہ ایروژن کی وجہ سے خون ساتھ اسٹریکنگ آ جاتی ہے، تو یہ کوئی ایمرجنسی والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو خون آ رہا ہے اس کی مقدار کتنی ہے اور اس کا رنگ کیسا ہے. اگر یہ خون لال رنگ کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکٹیولی بلیڈ ہو رہا ہے اور اس کو فوری طور پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بات کریں کہ یہ کالے رنگ کا ہے تو کالا رنگ عام طور پہ خون کا تب ہوتا ہے جب وہ معدے کے تیزاب کے ساتھ خون جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، وہ کالا بالکل لک کی طرح کا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس صورت حال میں بھی مزید اسرٹن کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو خون ہے وہ کس جگہ سے آ رہا ہے. عام طور پہ جب الٹی کے اندر خون آتا ہے تو 3-4 ہی جگہیں ہیں جہاں سے خون آ سکتا ہے. ایک فوڈ پائپ جو ہے خوراک کی نالی جس کو اسوفیگس کہتے ہیں ہم، دوسرے نمبر پہ معدہ ہے اس کے اندر سے آ سکتا ہے، تیسرے نمبر پہ جو چھوٹی آنت کا پہلا حصہ ہے وہاں سے آ سکتا ہے. خوراک کی نالی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر کسی بھی وجہ سے ایروژن ہو سکتی ہے، کسی بھی وجہ سے انفلیمیشن ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ کوئی درد کی دوائیں لے رہا ہو، کوئی خون پتلا کرنے والی دوائیں لے رہا ہو جس میں اسپرین ہے، کلوپیڈوگریل ہے، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اسی طرح معدے کے اندر بہت کامن ہے کہ معدے کے اندر اس کی تیزابیت کی وجہ سے کوئی السر بن گیا ہو جس کی وجہ سے اس کو خون آ رہا ہے. چھوٹی آنت میں یوزلی تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن بعض دفعہ جو السر ہے وہ ایکسٹینڈ کر کے چھوٹی آنت میں بھی موجود ہوتا ہے جس کے ساتھ خون آ سکتا ہے. ان ساری چیزوں سے ہٹ کے جیسے آپ نے کہا ہے کہ کیا یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، تو اس بلیڈنگ میں روٹین کی جو کنڈیشنز ہیں ان سے ہٹ کے کینسر بھی ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، جس میں صرف خون آنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اور بھی چیزیں دیکھنا ضروری ہیں. خاص طور پہ جو ہمارے ہیپاٹائٹس سی والے کالے یرقان والے مریض ہوتے ہیں اس میں جو خوراک کی نالی ہے اس کے اندر شریانیں پھول جاتی ہیں اور پھول جانے کی وجہ سے خون آتا ہے. عام طور پہ ایسے مریض لیٹ جا کے ان میں جگر کے اندر کینسر بن جاتا ہے اور جگر کے کینسر کی وجہ سے ان کو خون آتا ہے. اسی طرح معدے کا کینسر ہو سکتا ہے، خوراک کی نالی اسوفیگس کا کینسر ہو سکتا ہے، چھوٹی آنت کے اندر لمفوما ہے اس کے بننے کے ساتھ خون آ سکتا ہے. تو اگر ہم یہاں پہ اس کو سمرائز کریں تو اس میں چھوٹی سے چھوٹی جو ہے ریزن سے لے کے کینسر تک کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے پراپر ایویلویشن ضروری ہے، اس کے بعد ہی ہم اس کی کاز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر الٹی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو خون آ رہا ہے تو یہ کینسر کی، اور اگر کینسر اس کی وجہ سے کینسر کی ایڈوانس سٹیج میں ہوتا ہے یا پھر ارلی بھی اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے؟ دیکھیں عام طور پہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ڈیزیز ہے وہ ایڈوانس ہے. اگر ہم ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کو ہی دیکھ لیں تو جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیکمپنسیٹڈ ڈیزیز ہے، ایڈوانس ڈیزیز ہے، جس کے اندر پیشنٹ کی جو کینسر کی سٹیج ہے وہ ڈیفینیٹلی ایڈوانس ہوتی ہے اور اس کے اندر ہمیں اس کو کسی بھی طرح سے بالکل ایزی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.